گا محمد و آل محمد وعجل فرجهم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین پر سوچنے سمجھنے کا یہ موقع نصیب فرمایا ہے، دین کے بارے میں غور و فکر کرنے کی سعادت دی ہے، سید الشہداء کے نام پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اس فرش اعضاء پر بیٹھنا نصیب کیا. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو ان کی زیارتوں سے منور فرمائے، میدان حشر میں آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی، ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے اس کائنات کو تبدیلی، تغیر کے اوپر خلق فرمایا. بظاہر جو چیزیں ساکت نظر آتی ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ جامد ہی کیوں نہ ہو. اور جو جمادات کے علاوہ ہیں، مثلا پودے جن کو ہم نباتات کہتے ہیں، حیوانات، انسان، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر حرکت نہ ہوتی ہو، سب کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے، تغیر ہے. مجموعی طور پر پورا نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے. دنیا کی تمام تر خرابیوں کو دیکھیں، اس کے اندر ہونے والے ظلم کو دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ انسان سوچے کہاں بہتری کی طرف جا رہا ہے. برائیاں بڑھ رہی ہیں، فسق و فجور بڑھ رہا ہے، فحشا بڑھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ان سب کے پیچھے بالآخر انصار امام بھی تشکیل پا رہے ہیں،
بالآخر امام کی تشریف آوری سے وقت اور نزدیک بھی ہوتا جا رہا ہے، تو کوئی بہتری تو ہو رہی ہوگی، تبھی تو امام کی تشریف آوری سے ہم نزدیک آ رہے ہیں۔ اور یہی جو بہتری کا عنصر ہے یہ امید دلاتا ہے کہ تمام تر برائیوں کے پیچھے، تمام تر مشکلات کے پیچھے، سختیوں کے پیچھے بالآخر خدا نے ایک امید رکھی ہے، اور جس طرح پہلے تھا آج بھی ہے۔ امید کا محور اولاد امیر المومنین ہے، اولاد نبی خدا ہے، ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث کے حضور ان کی تشریف آوری کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر ان اشیاء میں تحرک ہے اور یہ اشیاء بھی ساکت جامد نہیں ہیں تو ہم انسانوں میں تحرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً ہوگا۔ ممکن نہیں ہے ہم لوگ متحرک نہ ہوں، ہم لوگوں میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو، اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ اتنی عجیب ہے، اتنی تیز ہے، اور اکثر نامعلوم ہے۔ آپ اور میں اپنی بہت ساری تبدیلیوں کو پکڑ بھی نہیں پاتے، سمجھ بھی نہیں پاتے یہ ہوا کیوں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان انتہائی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، دیکھتا ہے کہاں گیا وہ تقویٰ، کہاں گئی پرہیزگاری، کہاں وہ عبادتوں کا مزہ، کہاں رکے سکے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو آپ دیکھیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ فسق و فجور کے اندر ہے، ایک معمولی سا کوئی واقعہ پیش آیا جو میرے اوپر 10 دفعہ آئے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، شاید اس پر بھی کسی اور موقع پہ آتا تو کچھ نہ ہوتا، لیکن نہیں معلوم کیوں اس موقع پر تبدیل ہو گیا، اور تبدیل ہونے کے بعد کچھ اور ہو گیا۔ تو کوئی نہ کوئی حرکت ہے، کوئی نہ کوئی تغیر ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، مزاجوں کے اندر بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ کسی دن آپ کا مزاج اچھا ہوگا، کسی دن آپ کا مزاج برا ہوگا، اور آپ اس کو شاید سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ آج مزاج اچھا کیوں ہے، آج برا کیوں ہے۔ بہت تفصیلات ہیں، دنیا والوں نے دنیا کی خاطر ان موضوعات پہ بہت محنت کی ہے، اور تعجب ہے کہ ہم لوگوں نے خدا کی خاطر ان پہ محنت نہیں کی ہے۔ ہمیں خوش اخلاقی تو چاہیے نا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بندوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، تو ہم کیوں اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ کبھی کبھی ہمارے اندر کوالٹی وہ نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی، کس وجہ سے ہم لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، لہذا اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ قوموں کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا قومیں ساکت و جامد رہتی ہیں، اشیاء تبدیل ہوتی رہتی ہیں، انسان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آیا قومیں ساکت و جامد رہتی ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ بالآخر قوموں کا جو تشکیلی عنصر ہے وہ انسان ہے نا، اور انسان تبدیل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قوموں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہوگی۔ اچھا، یہ جو انسان کے اندر تبدیلی ہے اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی محاورتاً سینکڑوں کہنا چاہتا تھا، پھر میں نے کہا نہیں، ہزاروں کہوں کم سے کم، اور اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ نہیں، لاکھوں عوامل ہیں جس کو تبدیل کرتے ہیں، ایک ایک آدمی کو، لاکھوں چیزیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں جس کو تبدیل کریں۔ تو قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قومیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی اصول یقیناً ہوتا ہوگا۔ اگر خدا ایک قوم کو کسی موقع پر کامیابی دیتا ہے، دوسری قوم کو وہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی، یا اسی قوم کو کچھ عرصے پہلے وہ کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی، تو کوئی تو راز ہوگا۔ اب مثال کے طور پر جو اس وقت ہمارے پاس کامیاب قوموں کی ایک مثال ہے ہماری آئیڈیالوجی کے تحت، ہمارے نظریے کے تحت، اور الحمدللہ دنیا والے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ ایک مثال ایران کی قوم ہے۔ ہم نہ ایرانی کے حامی ہیں نہ عراقی کے حامی ہیں، ہم اسلام کے حامی ہیں۔ جس کے اندر اسلام نظر آئے گا وہ ہمیں عزیز ہے۔ اگر 30 سال پہلے لبنانیوں میں اسلام نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم کوئی لبنانیوں کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر بعد میں لبنانی اٹھے، انہوں نے اپنی اسلامی تربیت کے نتیجے میں، اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے کچھ چیزیں ثابت کی، ہم انہیں پسند کرنے لگے۔ اس طرح ایرانیوں کا معاملہ ہے، تو ہم لوگ کیا ایک حساس ایشو بن گیا ہے۔ کچھ دوست بے دلیل ان کے دوست ہیں، اور کچھ دشمن بے دلیل ان کے دشمن ہیں۔ نہ بغیر دلیل کے دوستی کرنا صحیح ہے، نہ بغیر دلیل کے دشمنی کرنا صحیح ہے۔
جو اس وقت ہم نے مثال دی وہ اس خاطر دی، اس قوم کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں آپ، جو گزشتہ 100 سال کے اندر وہاں پہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کو دیکھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اصول تو ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضوابط ہوں گے جن کی وجہ سے قوموں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ابھی اس وقت جو عالم ہے بحمد اللہ رب العالمین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جس کو ہم مادی موضوعات تعبیر کرتے ہیں، قطع نظر اسلامی موضوعات کے، انہوں کی ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ کیوں ترقی حاصل ہو رہی ہے؟ اور بہت سارے ممالک جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اندر تنزل آ رہا ہے سائنس کے موضوعات کے اندر، ان ریسرچ کے اندر، کہ جس کو وہ چیمپئن سمجھے جاتے تھے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ ہم اس کو کیوں بحث میں لانا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے، ہمیں اپنے لیے کچھ محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو کہیں پہنچانا ہے، اور انہی اصولوں کو سمجھنے کی خاطر ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو مورد بحث قرار دیا۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا کہ اس قوم کی تاریخ کو کیوں انتخاب کیا گیا، قرآن کریم کی تاکید کی وجہ سے، قرآن کریم کے اس قوم کی تاریخ کے بیان کرنے پر اصرار کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول کی اس روایت کی وجہ سے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا انجام اور تمہارے اور بنی اسرائیل کے واقعات ایک جیسے ہیں۔ میں مقدر کے لفظ کو انجام کی طرف ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دونوں کے ساتھ جو پیش آیا ہے تمہارے، جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا، ہاں اس حد تک انجام، لیکن ممکن ہے کہ ریزلٹس، نتائج اس قوم کے کچھ اور ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے قوموں کی تبدیلی کے اوپر چند عرائض اور پیش کریں گے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے اس کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ ہم کچھ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اگلے 9 دنوں میں بھی اور آج کے دن کو ملا کر، وہ یہ کہ جس موضوع کو بھی شروع کیا جائے پہلے تھوڑا سا اس پہ دیکھا جائے کہ دنیاوی اعتبار سے اس موضوع پہ رائے کیا بن رہی ہے یا کس قسم کا کام ہوا ہے، پھر بنی اسرائیل سے رجوع کیا جائے، بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد موجودہ دور کے اندر رہتے ہوئے اس سے کچھ درس حاصل کیے جائے۔ تو ہم 2 اسٹیپس میں دلائل جمع کریں گے، اور تیسرے میں ان دلائل کی روشنی میں تطبیق کر رہے ہوں گے۔ اس کام کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے لیے خود بھی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں 100% کلیئر نہیں ہے کہ میں آخری دنوں تک پہنچتے پہنچتے کن کن قوانین کو ہاتھ لگا سکوں گا اور مورد بحث قرار دے سکوں گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کس حد تک کامیابی نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ قوموں کی خواص میں جو تبدیلیاں ہیں یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر کافی لوگوں نے محنت کی ہے، مسلمانوں میں سے بھی، غیر مسلمانوں میں سے بھی، اور جدید دور کے اندر بھی اس کے اوپر کافی گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا اپنے ذہن کو نزدیک لانے کی خاطر، کیا پیشوں سے قوموں پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ مثلا کسی خاص قوم کا کوئی خاص پیشہ ہو، پروفیشن، کام اس کا، اس سے اس قوم پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس قوم کی نفسیات پر، اس قوم کی مہارتوں کے اوپر، اس قوم کے کردار کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک قوم کسی دریا کے برابر میں رہتی ہے، بہتے ہوئے پانی کے ساتھ رہتی ہے، ایک قوم پہاڑوں میں رہتی ہے، ایک قوم صحراؤں میں رہتی ہے۔ آیا تینوں اقوام کی نفسیات کے اوپر ان جغرافیاؤں کا کوئی اثر پڑے گا یا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ تقریباً سب قبول کرتے ہیں کہ اثر تو پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم کچھ لوگوں کو دیکھیں، کسی قوم کو دیکھیں کہ جس کا کوئی خاص ہنر ہو، مثال کے طور پر کاروبار، اور ایک قوم کو دیکھیں جس کے اندر یہ ہنر نہ ہو، تو دونوں کی نفسیات پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ دنیاوی علوم کے اندر اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ اثر تو پڑے گا۔ البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اثر پڑے گا، بلکہ یہی طے کرے گا کہ یہ قوم بنے گی کیا، طے کر دے گا کہ یہ قوم بنے گی کیا۔ ایک فرینچ اسکالر ہوتا تھا مونٹسکیو نام کر کے، اس نے کتاب لکھی تھی اسپرٹ آف لاس۔ اس کے اندر اس نے اس کو ڈسکس کیا کہ بھئی یہ جو پہاڑوں کے کنارے رہنے والی قومیں ہوتی ہیں، ان کی نفسیات بالکل پہاڑوں کے مطابق ہوتی ہے،
اور جو قومیں دریاؤں کے کنارے رہ رہی ہوتی ہیں ان کی نفسیات دریاؤں کے حساب سے ہوتی ہے. اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اصرار بھی کیا. اچھا، کچھ اس طرح کا بھی کام کیا گیا دنیا کے اندر، یہ کہ بھئی ایک قوم ہے جو چرواہے کا کام کرتی تھی سابقہ میں دیکھتے ہوئے کہ وہ بکریاں چراتے تھے. اچھا، ایک قوم ہے جو بکریاں نہیں چراتی تھی بلکہ کھیتی باڑی کرتی تھی. تو دونوں قوم کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھئی نفسیات کس اعتبار سے؟ مثلا شجاعت کے اعتبار سے. آیا قوموں پر پیشوں کی وجہ سے شجاعت میں فرق آتا ہے؟ بہادری میں فرق آتا ہے؟ دشمن کو چیلنج کرنے میں فرق آتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس پہ اسٹڈیز کی گئیں اور کہا گیا کہ ہاں فرق آتا ہے، فرق آتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر جو چرواہا ہے، اب میں اس کو اسلامی کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہم دنیاوی علوم کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں. جو چرواہے ہوتے ہیں اس کے پاس جو پروڈکٹ ہے، جو اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، یہ چوری کیے جانے کے قابل ہے. اسے کوئی چوری کر کے لے جا سکتا ہے. مثلا اگر اس کے پاس 300 بکریاں ہیں تو ایک آدمی آ سکتا ہے کہ وہ رات کو حملہ کرے، 300 بکریاں چوری کر کے لے جائے. لیکن جو کھیتی باڑی کرتا ہے تو کیا اس کا کھیت کوئی چوری کر کے لے جا سکتا ہے؟ نہیں. ایک رات میں حملہ کرے اور مثال کے طور پر 200 ایکڑ کی فصل کاٹ کے لے جائے اپنے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھیتی باڑی کر رہا ہوگا وہ کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہا ہوگا، اور جو جانور چرا رہا ہوگا کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر پائے گا. تو کس کے اندر شجاعت زیادہ ہوگی؟ آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ چرواہے کے اندر، ان کے حساب سے کہ چرواہے کے اندر جو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوگا اس کے اندر شجاعت زیادہ ہوگی. کیوں شجاعت زیادہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خطرے میں دیکھے گا، اور ہمیشہ اس کو ایک اور صفت بھی اس کے اندر آ جائے گی، اس کے اندر ایگریشن بھی ہوگا. ایگریشن بھی ہوگا، ذرا سا اپنی طاقت کا اظہار بھی کرے گا. کیوں اظہار کرے گا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ پہلے دشمن حملہ کرے پھر میں رد عمل دکھاؤں. وہ کہے گا میں پہلے سے ہی طاقت کا اظہار کروں تاکہ کوئی حملے کی جرأت نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ حملے کی زد میں آ کر بہت تیزی سے ختم ہو سکتا ہے. تو وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ پہلے کوئی حملہ کرے پھر میں اس کو طاقت دکھاؤں گا، بلکہ وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھے گا کہ نہیں، میں ہر وقت حملے کے لیے تیار ہوں. اب ایک اور مسئلہ ہے، جو پہاڑیوں میں رہنے والے ہیں وہ محنت کش ہوں گے یا صحراؤں میں رہنے والے، دریاؤں کے کنارے رہنے والے؟ اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو پہاڑیوں میں رہنے والے ہیں وہ زیادہ زحمت کش ہوں گے یا صحراؤں میں رہنے والے. تو اس طرح کی بہت ساری گفتگو، بہت سارے موضوعات ہیں جو مختلف سائنسز کے اندر، مختلف علوم کے اندر گفتگو میں لائے جاتے ہیں. مثلا سوشالوجی میں بھی آ سکتے ہیں، سائیکالوجی میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ قوموں کے اوپر مختلف پیشوں کا کیا اثر ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک بہت خوبصورت مقایسہ ہے پیشوں کے اندر بھی، اور وہ بہت عجیب ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی گندم اگاتا ہے اور کوئی قوم گندم اگاتی ہے اور کوئی قوم چاول اگاتی ہے، تو کون سی زیادہ محنت کش ہے؟ ہاں، یہ اس کو پتا ہوگا جس نے کبھی گندم یا چاول اگایا ہوگا. نہ میں نے اگایا ہے نہ آپ نے اگایا ہے، اب میں سے اکثر نے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگایا ہے. چاول بہت محنت کش کام ہے، یہ محنت بہت زیادہ لے رہا ہوتا ہے، اس میں بہت سختی آتی ہے. گندم آسان ہے، گندم بہت آسان کام ہے چاول کے مقابلے میں، کہ گندم میں اتنی زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر اگر آپ سبزیوں کے کھیت لگائیں گے تو آپ کو گندم سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ چاول کے کھیت لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور اگر یہ چاول کے کھیت پہاڑیوں پہ لگے ہوئے ہوں تو آپ کی محنت غیر معمولی زیادہ ہوگی، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کرنی پڑے گی. کیوں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ پلاننگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہاڑی کے اوپر چاول لگائے بیٹھے ہیں تو آپ کو پانی بھی دینا ہے، اور اگر آپ نے پانی ذرا سے بھی زیادہ دیا تو وہ فلڈ آئے گا اور سارا کھیت بہا کے لے جائے گا. تو پانی بھی دینا ہے اور پانی کو بہت اچھا مانیٹر بھی کرنا ہے، اور آپ نے کھیت کی دیواروں کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ پانی کا بہاؤ آپ کے کھیت کو خراب بھی نہ کرے.
آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، اگر کوئی قوم یہ کام 400-500 سال کر لے تو محنت کش کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ اور اگر کوئی 4000 سال کر لے چائنیز کی طرح، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی طرح، تو محنت کش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے۔ اب آپ کو رات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور فوراً مقایسے میں دیکھیے گا پاکستان کے اندر، جہاں چاول کی فصل ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اور جو پہاڑوں کے اوپر فصلیں اگا رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اور باقیوں کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ مشکل ہے، قوموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ باریکی سے دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے اتنا دیکھ لیا، اب تھوڑا سا اس کو نزدیک لاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ بالکل ہی لبرل سیکولر ڈسکشن ہو گیا، تھوڑا سا نزدیک لاتے ہیں اسلامی روایت سے، تاکہ آپ کا ذہن اس طرف بھی آتا رہے اور ہم بالکل ہی اس وادی میں نہ چلے جائیں۔ کیا ہمارے پاس اسلامک ریسورسز میں ایسی اس قسم کی کسی تقسیم پر اشارات موجود ہیں؟ کیا اس میں کوئی رہنمائی ہمارے لیے ہے؟ تو بہت نفیس جو ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے وہ خط ہے جو مولا امیر المومنین نے مالک اشتر کے نام لکھا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد۔ مولا نے اس میں معاشرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، اور مالک اشتر کو یہ بتایا کہ تمہیں کس حصے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہوگا، اور امام نے یہ بھی بتایا کہ جس حصے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی مصلحت کس چیز میں ہوگی، یہ ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے، یہ تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ نوکر پیشہ آدمی زیادہ تعلقات بنانا چاہے گا یا کاروباری آدمی؟ کاروباری آدمی قطعاً وہ تعلقات بہت زیادہ بنانا چاہے گا۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری کامیابیاں اس کے تعلقات کے اوپر منحصر ہوں گی، تو وہ بہت تعلقات چاہے گا۔ مثال کے طور پر حکام کے ساتھ نزدیک جانے کی کوشش کون زیادہ کرے گا؟ کاروباری آدمی بہت کوشش کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو بار بار حکام کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ امن پسندی کو کون زیادہ ترجیح دے گا؟ کاروباری آدمی، چونکہ اگر امن ہوا تو کاروبار ہوگا، اور اگر دو شہروں کے درمیان امن نہیں ہوا تو اس کی جو تجارت ہے وہ دو شہروں کے درمیان نہیں ہو پائے گی۔ لہذا کاروباری آدمی جنگ اور فتنے کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ مولا کے اس خط کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشوں کا بہرحال اثر ہے۔ آپ یہاں تک تشریف لے آئے تو اب آپ سوچئے گا ہماری قوم میں کون سے پیشے زیادہ رائج ہیں، اور ان کا ہماری قوم کی نفسیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا، اور اگر ہمیں لمبی مدت میں اس اسپیل کو توڑنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اب ایک اور مشکل بھی ہے، اگر کوئی قوم لمبی مدت تک کوئی کام مسلسل کرتی رہے تو اس کی نفسیات اس کام کے موافق تشکیل پا جاتی ہے، تو دوسرے کام کو ہاتھ لگائے گا پھر کوئی نہیں، وہ ڈرے گا۔ اور اس وجہ سے گویا ایک دائرہ بن جائے گا کہ چونکہ پچھلوں نے یہ کام کیا ہے اگلے بھی یہی کریں گے، اور چونکہ اگلوں نے یہ کر لیا تو ان کے اگلے بھی موسٹ پروبیبلی یہی کریں گے۔ اور اگر ان میں سے کسی نے دوسرے کام کو کرنے کی کوشش کی تو چونکہ اس کی مینٹلٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ وہاں جا کے شکست کھائے گا، اور جب شکست کھائے گا تو یہاں فیصلہ اور قطعی ہو جائے گا کہ ہمیں یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس طرح قومیں منحصر ہوتی چلی جائیں گی اور ان کاموں میں پھنستی چلی جائیں گی۔ یہ میں نے کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب بنی اسرائیل پر توجہ دیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج دوبارہ عرض کروں گا، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، پڑھنے میں بہت فائدہ رہے گا۔ کاش ایسا ہو کہ ہماری قوم کو ہر روز کم سے کم ایک صفحہ پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ پڑھنے سے ہم بہت کچھ حاصل کریں گے۔ کچھ بھی پڑھیے۔ اگر مجھے یاد ہے جب ہم طالب علمی کے بالکل ابتدائی دور میں ہوتے تھے اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ پڑھو، تو ہم کہتے تھے سلیبس کا کتنا پڑھیں، تو کہتے تھے نہیں، سلیبس کی بات نہیں ہو رہی، سلیبس کے باہر۔
تو پوچھتے تھے سلیبس کے باہر کیا پڑھیں، تو وہ کہتے تھے کہ عادت ڈالنے کے لیے کچھ بھی پڑھو، کچھ بھی پڑھو، تو کچھ بھی پڑھیے، لیکن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، اس سے ہمیں بہت کچھ نصیب ہونا ہے۔ یہ بھی کچھ قوموں کی گھٹی میں پڑ گیا ہے کہ ان کو پڑھنا ہے، اور وہ کیوں پڑھا ہوگا؟ شاید ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے۔ ہم اس کے اوپر کبھی اور باب عرض پیش کریں گے۔ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ بنی اسرائیل تقریباً لگ بھگ 3700 سال پہلے، تقریباً 1700 سال قبل از مسیح، مصر سے اٹھ کر، کنعان سے اٹھ کر مصر آئے۔ جب حضرت یعقوب کے بچے، لڑکے، بیٹے حضرت یوسف کی طرف مصر آئے، تو یہ تقریباً آج سے 3700 سال پہلے کی بات ہوگی۔ البتہ میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، تاریخی اس طرح کی تاریخ میں شاید کوئی سال معین کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ دسیوں اقوال موجود ہیں جن کو گفتگو میں لانا بالکل فضول ہوگا، جہاں پر لگ بھگ ذہن کو نزدیک لانے کی خاطر تقریباً اس دور میں، تقریباً آج سے 3200 سال پہلے، 1250 قبل از مسیح میں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے اور جہاں سے بنی اسرائیل بننا شروع ہوئی ہے، چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اس وقت سے لے کر اب یہ کتنے طاقت میں رہے کہ بعد میں فرعون ان سے ڈرنے لگے، پھر فرعون نے ان کو دبانے کی کوشش کی، ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کی، اتنا پسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ سارا واقعہ 450 سال کا ہے، حضرت یوسف سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ اور اس دوران میں کیا ہوا ہے؟ اس دوران میں یہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کو بہت احترام ملا، بہت زیادہ احترام ملا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف بہت محترم انسان تھے، مصر کے اندر قحط میں کام آئے تھے، دسیوں چیزیں ان کی ثابت ہوئی ہوئی تھیں، تو ان کے بھائیوں کو بھی وہ احترام ملا ہوگا، یقینی طور پر ملا ہوگا۔ لیکن ذرا سا رک کر سوچئے گا، کسی قوم کو زیادہ حمایت ملے، یہ اس کی ترقی میں فائدہ دیتی ہے کیا؟ نہیں، بظاہر نہیں۔ کسی قوم کو حمایتیں زیادہ مل جائیں، جس کو ہم لوگ پریویلیجڈ کلاس کہتے ہیں، معمولاً پریویلیج ہونا یہ کوئی پریویلیج نہیں ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ یعنی امیر خاندانوں کے اندر بسنا رہنا یہ کوئی پریویلیج نہیں ہے۔ یہ اس جملے پہ ضرور غور فرمائیے گا کہ پریویلیجڈ ہونا کوئی پریویلیج نہیں ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ایک قوم کو کوئی پروٹیکٹ کرنے لگے نا، بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے لگے، تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے بعض والدین اپنے بچوں کو بالکل پیمپرڈ بنا دیتے ہیں، ہر طرف سے بچا بچو کے رکھتے ہیں، تو کیا یہ سختیاں جھیلنے کے قابل بن جاتے ہیں؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پلاننگ کر بہت زیادہ پروٹیکشن میں رکھ کر کسی کو تربیت دی اور آپ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں ایک اور بات پوچھوں گا، سختی میں ہونا کہیں پریویلیج تو نہیں ہے؟ سختی میں ہونا نعمت تو نہیں ہے کہیں؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بعض اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سختیوں میں ہوتے ہیں ان کے اندر معمولاً صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں محنت کیسے کرنی ہوگی۔ جو میں نے آپ کو چاول کی فصل اگانے والوں کا تذکرہ کیا، یہ لوگ معمولاً کہتے ہیں کہ جو 360 دن سال میں فجر سے پہلے جاگے وہ غریب نہیں ہوگا۔ یہ جو قومیں چاول اگانے والی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کے یہاں مشہور ہے یہ مقالہ کہ جو 360 دن فجر سے پہلے، جس کو میں فجر کہہ رہا ہوں وہ ڈاؤن کہیں گے، سورج نکلنے سے پہلے، جو 360 دن سورج نکلنے سے پہلے جاگتا رہے، جاگ جائے، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ کوئی تصور کرے گا یہاں پہ؟ 360 دن، 65 تو ٹوٹل ہوتے ہیں، تو چھٹیاں کب کر رہا ہے یہ؟ سال میں 5، اور ہم سال میں کتنی چھٹیوں کے عادی ہیں؟ کم سے کم 100 کے۔ باقی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری حمایت میں اسٹرائک کروا دیتی ہیں تو اور تھوڑی سی ہمیں رخصت مل جاتی ہے، لیکن 100 چھٹیوں کی تو ہمیں عادت ہے ہی۔ اور اگر کوئی اسکولز کی بات کرے تو وہاں پر 165 دن ورکنگ ڈیز ہیں، 165۔ تو یہ قوم ترقی کرے گی؟
جو قوم اس وقت ترقی کر رہی ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ 360 دن کام کرو تو غریب نہیں ہوگے. صحیح ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ کس طریقے سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا، اگر کوئی قوم مورد حمایت رہے جس کو پریویلیج کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ حمایت کی جائے، تو کیا یہ بہت زیادہ حمایت ہونا نعمت ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہے، ایسا معمولاً نہیں ہوتا ہے. اچھا، اگر کوئی سختیوں میں رہے، زیادہ سختیوں میں رہے، البتہ اگر چیلنج لینے کی طاقت بھی ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہاں، اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے. کچھ قوموں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سختیوں میں رہ کر خوب بنے ہیں اور ان کی صلاحیتیں خوب بھری ہیں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو بہت زیادہ آپ کے لیے بھی ویزیبل ہوگا، وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کی بینائی نہیں ہوگی تو اس کی سماعت بہت تیز ہوگی. اور اگر کسی کے اندر سماعت نہیں ہوئی تو اس کی بینائی بہت تیز ہوگی. معمولاً ایسا ہوگا. اس کی لمس بہت تیز ہوگی. لامسا سینس فیل کرنا یہ بہت تیز ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انوالو ہو رہی ہوں گی. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ایک قوم بہت زیادہ حمایت میں رہے یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک قوم بہت زیادہ سختیوں میں رہے اور ہمت نہ ہو، یہ تو بہت بری بات ہو گئی. ایک قوم بہت زیادہ سختیوں میں رہے اور ہمت جوان رہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بہت زیادہ مورد احترام قرار پائے، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے اچھا رہا ہوگا؟ نہیں. دوسری ایک اور مشکل بھی ہے، کیا جن بنی اسرائیل کا حضرت یوسف کی وجہ سے احترام ہو رہا تھا وہ ان فضیلتوں کے قابل تھے؟ اس کو دیکھنا پڑے گا. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب کے بیٹوں کا، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو واقعی کی صورت میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے اور کم سے کم ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوئی ہیں اور سیریز بھی دیکھی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے. ان میں کیا خرابیاں ہیں، ان کی خرابیوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والد گرامی حضرت یوسف کو بہت چاہتے ہیں. ان کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے؟ ان کو برا لگ رہا ہے. جبکہ حضرت یعقوب نبی ہونے کے ناطے بلا دلیل نہیں چاہتے ہوں گے، کسی دلیل کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو برا لگ رہا ہے کہ وہ ان کو کیوں چاہتے ہیں. پہلی خرابی سمجھ میں آ گئی. ان کو فضیلت چاہیے بلا کسی دلیل کے. یہ فضیلت چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں ہمارا باپ ہمیں بھی وہی مقام دے، جبکہ ہم میں اور یوسف میں بہت فرق ہے. یوسف بہت بہتر ہے ہم سے، لیکن اس کے باوجود ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے والد ہمیں بھی وہی احترام دیں. کیا قوموں کے اندر بھی یہ مینٹیلٹی آ جاتی ہے؟ ہاں، آ جاتی ہے. کون سی قوم کے اندر؟ جب کوئی قوم یہ کہنے لگے مجھے فضیلت ملے گی جس کے لیے میں نے محنت نہیں کی ہے. یہ بہت بری چیز ہے، قوم کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ کوئی قوم ایسی فضیلتیں اپنے لیے مانگنے لگے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بنا کے بیٹھ بھی جائے. ایک تو طلب کر رہی تھی کہ مجھے ایسی فضیلت مل جائے جس کے لیے میں نے محنت نہیں کی، اور جب کوئی نہیں بھی دے اسے تو وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ مجھے وہ فضیلت مل گئی ہے. کسی قوم کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی ایسی فضیلت کی قائل ہو جائے جس کا کوئی اسٹینڈرڈ اس کے اندر نہیں تھا. حضرت یوسف کے بھائیوں کے اندر کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا ایسا کہ وہ حضرت یوسف کے برابر چاہے جاتے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا نبی باپ ان کو بھی وہی محبت دے بلا اسٹینڈرڈ. ظاہر ہے کوئی اچھی خواہش نہیں ہے. اچھا، جب یہ نہیں ملا تو ان کو حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے باپ ہمیں وہ محبت نہیں دیتا جو ہم چاہ رہے ہیں. اگر اس بات کو حقیقت کے طور پہ قبول کرتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یوسف میں کوئی تو خوبی ہوگی جس کی وجہ سے ہمارا نبی باپ اس کو ایک خاص مقام دیتا ہے جو ہمیں نہیں دیتا. کیا انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا؟ نہیں. یہ دوسری خرابی ہو گئی.
کوئی اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری خود نہ اٹھائے اور دوسروں کو ذمہ دار قرار دینا شروع کر دے. یہ بہت بری خاصیت ہے انسان کے اندر. انسان کو چاہیے اپنی ناکامیوں کا بوجھ اٹھائے خود. اگر میں کسی ایگزام کے اندر کامیاب نہیں ہوا ہوں، اس کا بوجھ اٹھاؤں کہ ہاں میں کسی امتحان میں پڑھا اور میں کامیاب نہیں ہوا چونکہ میں نے محنت نہیں کی. آج کم سے کم دنیا کے اندر اس بات کو مسلسل سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے جو غلط تھا، جو اسٹینڈرڈ سے کم تھا، اور آپ اس کے اندر ناکام ہوئے تو اپنی ناکامی کا بوجھ اٹھائیں. یہ کیا کہ آپ ناکامی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے اور چاہ رہے ہیں کہ ناکامیوں کی سزا بھی کسی اور کے کندھے پہ ڈال دی جائے، الزام کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیا جائے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہی کیا. بجائے یہ کہ تسلیم کرتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یوسف کے اندر کوئی اسٹینڈرڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارے والد اس کا زیادہ احترام کرتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، اپنی کمی اور کوتاہی کو تسلیم نہیں کیا اور الزام کس پہ ڈال دیا کہ نعوذ باللہ ہمارا باپ ظلم کر رہا ہے، جبکہ وہ نبی تھے. الزام ڈالا کہ یہ ہمارے باپ نے صحیح نہیں کیا ہمارے ساتھ، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا. یہ دوسری بڑی غلطی. پہلی بات تو یہ کہ آپ ایسی فضیلتیں مانگ رہے ہیں جس کے آپ حقدار نہیں ہیں. اگر کوئی شخص، کوئی قوم ایسی فضیلتیں مانگنے لگے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. نادانی کی انتہا یہ ہے کہ جان رہے ہیں کہ حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں، بجائے یہ کہ اس کوتاہی کو قبول کریں کہ ہم اس کے لائق نہیں تھے کہ ہمیں وہ احترام ملتا. سارا بوجھ کس پہ ڈال دیا؟ اپنی غلطیوں کا بوجھ اپنے باپ کے اوپر ڈال دیا. کہ ہمارے باپ نے ظلم کیا ہمارے ساتھ. اب جب اتنے غلط نتیجے کوئی قوم نکال لے تو اس کے بعد پھر سمجھ لیں شیطان کے لیے فصل تیار ہے، زمین تیار ہے کہ اپنی فصل بو دے. ان دو غلطیوں کے بعد شیطان کے لیے زمین تیار ہو گئی ہے. اب یہاں پہ شیطان کی فصل اگے گی. دو غلطیاں کون سی ہوئیں؟ نمبر ایک، اپنے لیے ایک خیالی فضیلت بنائی جس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا. نمبر دو، اپنی غلطیوں کا الزام کسی اور کے سر پہ ڈال دیا اور یوں کہا کہ ہم مظلوم ہو گئے، ہمارے باپ نے ہم پہ ظلم کر دیا. اپنے آپ کو بلا وجہ مظلوم بنا رہے ہو. کوتاہی تمہاری ہے، تم نے کیوں وہ اسٹینڈرڈ پورے نہیں کیے. اب جب اتنا کر لیا، اب شیطان کے لیے زمین تیار ہو گئی ہے. اب شیطان کیا کرے گا؟ اس میں بغض اور حسد کے بیج ڈالے گا. اس میں بغض اور حسد کے بیج ڈالے گا. جب وہ بیج ڈال لے گا تو بڑی نقصان دہ کھیتی تیار ہو جائے گی، اور وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے اندر تیار ہو گئی. بجائے یہ کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے، بجائے یہ کہ اپنے باپ کے انصاف کی قدر کرتے، بجائے یہ کہ حضرت یوسف کی فضیلت کا اقرار کرتے، کہا کہ ایسا ہے کہ اگر یوسف کو بیچ سے ہٹا دو تو معاملہ حل ہو جائے گا. جاہلوں کے درمیان کوئی پڑھا لکھا پھنس جائے تو جاہلوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، عالم کو مار دو پھر سب صحیح ہو جائے گا. بزدلوں کے درمیان مجاہد آ جائے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اس مجاہد کو ہٹا دو باقی سب صحیح ہے. امنی امان، سکون ہی سکون. یہی انہوں نے بھی کیا. دیکھا بھائی یہ صاحب فضیلت ہے، باپ اس کا احترام کرتا ہے، اس کو ایک مقام ملا، اسٹیٹس ملا، ہم اس سے محروم رہ گئے. بجائے یہ کہ سب کچھ قبول کرتے اور ان فضیلتوں کا اعتراف کرتے، یوسف سے کہتے ہمیں سکھاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی یوسف کو ہی ہٹا دیتے ہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا. حضرت یوسف سے انتقامی کارروائی شروع ہو گئی. اب جو ہوا وہ آپ کے سامنے. اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ یہ داستان بچپنے کی ہے، اب یہ لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور بڑے ہونے پر یہ لوگ تبدیل ہوئے بھی لوگ ہوں گے. نہیں، کچھ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ ایسا معاملہ شاید نہیں ہو سکا ہے. میں وہ آرائز پیش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہاں رک کر ذرا سا رک کر ایک اور بات بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بچپن کی آئی ہوئی عادتیں آسانی سے چلی جاتی ہیں؟ نہیں جاتی. یہ باقی رہتی ہیں، بہت بری طرح باقی رہتی ہیں. اور وہ جو اندر کا قفل ہوا ہوا انسان ہے، لاکڈ پرسنالٹی اندر کی ہے، اس میں جمع ہوتی رہتی ہے. شاید نظر بھی نہ آئے، شاید دکھائی بھی نہ دیں، لیکن اندر جمع ہوتی ہیں. بچپن کی عادتیں اتنی آسانی سے نہیں اترتی.
اگر بچپن کی عادت کوئی گناہ کی ہو تو بہت توبہ کرنی پڑتی ہے، اور رفع نہیں معلوم توبہ کے کون کون سے راستے بتاتے ہیں کہ اگر ان راستوں سے نہیں گزرے توبہ قبول نہیں ہوگی، ان سب سے گزرنا پڑے گا، ورنہ بچپن کی عادتیں اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں، روح کے اوپر ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ میں اپنے جیسے تمام گناہ گاروں سے کہوں گا، سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایک ایک گناہ کی توبہ کی جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ایک گناہ کی۔ میری عمر 50 سال کے قریب ہے، 15 سال میں میرے اوپر اللہ کی شریعت نافذ تھی، 15 سال سے لے کر 16، 17، 20، 30، 40، 50، جتنے سال بھی گزرے ہیں، جتنے دن بھی گزرے ہیں، اور میں نے کہیں پہ عرض کیا تھا اگر میں صرف یہی سوچ لوں کہ میں نے ہر دن 10 گناہ کیے ہوں گے، اور میں اپنے آپ کو کافی تخفیف دے رہا ہوں، ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں کہ میں نے 10 ہی کیے ہوں گے، تو ایک سال میں یہ 3500 سے اوپر بن رہا ہے، اور 10 سال میں 35,000، اور 30 سال میں 1,00,000 سے اوپر ہے۔ کتنی استغفار کروں؟ اگر ہر ایک کے اوپر 10 استغفار بھی کروں، 1,000,000 استغفار مجھے کرنی چاہیے، اور یہ جو 10 استغفار کروں گا یہ اگر میں نے صرف لفظ کے کیے اور روح کے نہیں کیے، اور میں نے گناہ عمل سے کیا تھا اور استغفار زبان سے کر رہا ہوں، کتنی محنت کروں کہ میرے وہ سارے گناہ صاف ہو سکیں، اور میں نے دن بھر میں صرف 10 سوچے ہیں، زبان کے ہی شاید 10 ہو جاتے ہوں۔ آنکھوں کے گناہ کیا ہوں گے، کانوں کے گناہ، اور جو میں برے خیالات سوچ رہا تھا ان کا کیا ہوگا، یہ تو روزانہ کے سینکڑوں بن جائیں گے پھر، اور 35-40 سال کے کئی ملین گناہ بن رہے ہیں۔ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں استغفار کیوں مشکل کام ہے؟ یہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے استغفر اللہ، لیکن اگر میں ان سارے گناہوں کو سوچوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایک ایک گناہ پہ استغفار ہو، تو یہ جو بچپنے کی غلط عادتیں ان کے اثرات جاتے ہیں آسانی سے؟ نہیں جاتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کریں گے تب جائیں گے۔ اچھا کیا یقینی ہے کہ نہیں جائیں گے؟ نہیں، چلے جائیں گے۔ اللہ کے نظام رحمت کیسے ہی کہے گا کہ توبہ قبول نہ کرے؟ نہیں، توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن محنت کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک ظلم کیا تھا، کیا یہ کبھی اپنے ظلم پہ نادم ہوئے ہیں؟ حتیٰ جب ظلم کر لیا اور اس ظلم کے لیے پلاننگ کر رہے تھے تو یہ کہا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دینا اور اس کے بعد صالح بندے بن جانا۔ واہ، کیا خام خیالی ہے، کسی کو قتل کر دینا اور بعد میں اچھے بن جانا، اور جو قتل ہوا اس کا کیا ہوگا؟ اپنی خام خیالی میں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک قتل کریں گے اور قتل کرنے کے بعد تکونوا من بعدہ صالحین، اس کے بعد صالح بندے بن جائیں گے۔ تو ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں سارے گناہ کروں اس کے بعد اس کو مٹی ڈالوں اور اس کے بعد کہوں آج سے میں اچھا انسان ہو گیا ہوں۔ پہلے اس مٹی کو تو نکالو، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حساب نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اچھا یہ بڑے ہوتے چلے گئے، انہوں نے بابا سے جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ ہاں، بدم کذب، جھوٹا خون لے کر آئے تھے، جھوٹی کہانی گڑھی تھی، سب کا سب جھوٹ تھا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، قمیض بھی جھوٹی تھی، خون بھی جھوٹا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے، کیا جھوٹ بولنے کی ان کی عادت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، کہاں تک جھوٹ بولتے رہے؟ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تب بھی جھوٹ بولا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالے کا واقعہ کیا تاکہ اپنے بھائی کو روک سکیں تو انہوں نے، قرآن کریم کہتا ہے، یہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یوسف نے۔ یہ بھی جھوٹ تھا۔ کب تک جھوٹ بول رہے ہیں؟ بچپنے کا جھوٹا بڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح ہمیں سوچنا پڑے گا۔ قومیں صحیح ہو جاتی ہیں اتنی آسانی سے؟ نہیں۔ اس ٹائپ کی ایک قوم مورد حمایت بھی ہے، مورد احترام بھی ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ بہت مدت نہیں لگی ہوگی
کہ ان کے احترام کا جو معاشرے کے اندر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ملا تھا، ان کے احترام کا معیار فوراً گرنا شروع ہو گیا ہوگا، چونکہ یہ کردار میں اس عظمت پہ نہیں تھے جس پہ ان کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ احترام لے رہے تھے حضرت یوسف کے برابر، تو اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ پریشانی آئی ہوگی، اور وہ جو پریشانی آئی ہوگی وہ یہ کیا ہوگی کہ ان کا احترام پھر معاشرے کے اندر ختم ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب آپ بہت سادہ سا ایک نسخہ دیکھیے گا، اگر کسی چیز کا احترام معاشرے میں ہو رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد احترام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی دو طرفہ کھیل ہو گیا ہے، کچھ صاحب احترام نے بھی غلطیاں کی ہیں، ورنہ احترام ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طاقت ختم ہو سکتی ہے، احترام ختم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کو اور ہمیں بہت سوچنا پڑے گا۔ میں بہت اندر سے خوف زدہ ہوں کہ آیا اتنا زیادہ تحلیل کی گنجائش مجلس میں ہوتی ہے، لیکن میں اعتماد اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے۔ ہمیں اپنے ذہنوں کو اس تحلیل کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ ہم چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور اگر یہ تجزیاتی اور تحلیلی ذہن ہمارے اندر نہیں ہوئے تو ہم ان سازشوں کا اور ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں اس سے قطع نظر ایک اور بات بھی کہوں گا، اپنی تربیت کے لیے بھی ہمیں اپنا تجزیہ چاہیے۔ صرف بڑا ہو جانا تو گناہوں کو دھوتا نہیں ہے۔ آیا عمر بیتنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کب ہوا ہے؟ کب خدا نے یہ کہا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی، اور اگر ہمیں واقعاً ایک اچھی قوم چاہیے تو ہمیں ایک بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، گناہ گاروں کا اجتماع اچھی قوم نہیں بنائے گا، پاکیزہ افراد کا اجتماع اچھی قوم بنائے گا۔ ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ جہاں ہم دوسری چیزوں پہ محنت کریں، اس پر محنت کریں کہ ہمیں پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ اور بحمداللہ رب العالمین، بلا کسی مبالغہ کے عرض کر رہا ہوں، بلا کسی مبالغہ آرائی کے، یہ کہ آپ اور میں فرش عزا پہ بیٹھے نا، اس کا مطلب ہے امکان بہت زیادہ ہے کہ ہمیں ہدایت ملنی ہے اور ہدایت ملنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طے شدہ اللہ کے رسول کا قول ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، سید الشہداء کو مصباح الہدا فرمایا ہے، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ہمیں سید الشہداء کے نام سے وابستہ کیا۔ پوری دنیا میں اگر شیعہ کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ وہ قوم ہے جو حسین کا غم مناتی ہے۔ الحمدللہ یہ تعارف بہت اچھا تعارف ہے، ہم سید الشہداء سے ملحق کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہ ہم سید الشہداء سے ملحق کیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء ہم سے کچھ کام لینا چاہیں گے، ہم سے کچھ کام لینا چاہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر جو سید الشہداء کی محبت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور وہ محبتیں پرخلوص محبتیں ہیں۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہے، لیکن ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم سید الشہداء کے نام پر مصنوعی محبت نہیں کر رہے، ہم سچی محبت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سید الشہداء کے نام پہ سچی محبت ہے، اس کی ایک دلیل وہ آنسو ہیں جو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ یہ جبری نہیں ہے، کسی نے ہمیں آنسو بہانے پہ جبر نہیں کیا ہے، یہ مصنوعی نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہم آنسو نہیں بہا رہے ہیں، یہ سچی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ ہمارے دل میں ایک محبت ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہم اپنے امام کو مشکل میں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور
جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کو مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم اکبر کتنا روئے ہوں گے، واقعا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم لوگ جب حضرت علی اکبر کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم سید الشہداء کی طرف سے اکبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم کوئی ہوگا جو اکبر کی طرف سے امام حسین کو دیکھ رہا ہو۔ تھوڑا سا کوشش کیجئے گا، حضرت علی اکبر کے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں، اس جوان پر کیا گزر رہی ہے، اس جوان پہ کیا گزر رہی ہے، یہ کون سا جوان ہے؟ اس جوان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں، یہ وہ جوان ہے۔ مکہ سے کوفہ بڑھتے وقت سید الشہداء تھوڑی دیر کے لیے سواری ہی پر سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، جب جاگتے ہیں تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر جو ہمیشہ اپنے والد کے پاس سائے کی طرح رہتے ہیں، نزدیک آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جیسے ہی اکبر نے اپنے والد کی زبان سے یہ سنا، فوراً اپنے باپ کے سامنے اپنی مضبوطی کا اظہار کیا اور کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ موت کا سن کر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بابا موت آنے والی ہے، بالکل نہیں، اپنے والد کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کیا، کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم یقیناً حق پر ہیں۔ فرمایا پھر مجھے پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے۔ اکبر کے اس جملے کے اوپر حضرت علی اکبر کے اس جملے پہ غور فرمائیے گا، ان کو پتہ ہے اگر سید الشہداء موت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو موت اپنے لیے نہیں ڈر رہے ہیں، اکبر کے لیے موت پہ ڈر رہے ہیں کہ میرے بیٹے پہ بھی موت آنے والی ہے۔ ادھر اکبر نے سید الشہداء کو یہ نہیں کہا کہ آپ مر جائیں گے تو شہید ہوں گے، نہیں کہا بابا آپ پرواہ نہ کریں میرے لیے، مجھے مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، میں بہادر ہوں، مجھے مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، اذن لا ابالی، مجھے کیا پرواہ کہ موت کیسے آتی ہے۔ اور انہوں نے میدان جنگ کے اندر ایسا ہی دکھایا۔ ایسا بس ایک دو روایتیں حضرت علی اکبر کے اس پرسپیکٹیو کو، چونکہ ہم لوگ بہت کم اس کو دیکھ پاتے ہیں، میں صرف ایک بات سوچتا ہوں، جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو ہم لوگ معمولاً مصائب میں پڑھتے ہیں کہ بوڑھا باپ بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا تھا، لیکن ذرا اس طرح سے دیکھیے گا، بیٹا جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے میرے باپ کے اوپر اب یہ سب دشمن حملہ کرنے والے ہیں۔ اس جوان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا باپ دشمنوں کے سامنے رہ گیا ہے، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے میں کہوں علی اکبر کو پتہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میری پھپھی رہ جائے گی جنہوں نے مجھے ابھی الوداع کہا۔ علی اکبر کا معاملہ، علی اکبر زمین کے اوپر گرے، ہمیں نہیں معلوم بابا کو بلایا یا نہیں بلایا، شاید نہیں بلایا ہوگا کہ اگر میں بلاؤں گا تو میرا بوڑھا باپ آئے گا کیسے، بوڑھا باپ آئے گا کیسے، اس کو تو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوگا، اس کی تو کمر میں بھی ہمت نہیں ہوگی، لیکن شاید نہیں بلایا ہوگا، کہا ہوگا بابا آپ کو میرا سلام، اب یہاں نزدیک بتائیے گا، میرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کیسے آئیں گے۔ اب آخری لمحہ دیکھو، جب سید الشہداء وہاں پہ تشریف لائے ہوں گے نا اور لاشاں اٹھانے کا وقت آیا ہوگا تو اکبر جنتوں سے کہہ رہے ہوں گے خدایا مجھے لاش اٹھانے دے، میرا بوڑھا باپ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ جنہوں نے علی اکبر پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے سید الشہداء کے مقدس دل کو اس موقع پر دکھایا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو اس عمل پر جان بوجھ کر راضی ہوئے اور آج تک راضی ہو رہے ہیں خدایا انہیں نیست و نابود فرما۔
اے پاک پروردگار سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص جو ان کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے عشق میں اس راستے پہ گامزن ہے، پاک پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں قابل ہدایت نہ ہوں تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کے مصائب کے صدقے میں سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔